ایک ڈنڈا رکھنے کی، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل گئی. دنیا و معافی ہا سے وہ جگہ زیادہ قیمتی ہے. پراپرٹی ویلیوز ہوتی ہیں مختلف جگہوں کی. آپ یہاں دیہات کے اندر کوئی 5-7 ایکڑ فروخت کریں تو آپ کا جو قریبی شہر ہے منڈی بہاولدین، وہاں کے مرکزی چوک میں مین روڈ کے اوپر ہو سکتا ہے 2-3 کنال خرید سکیں. یہاں 2-3 ایکڑ فروخت کر کے وہاں 2-1 کنال آئے گی. یہاں کا اور وہاں کا پراپرٹی ریٹ کا فرق ہے. اور وہاں سے 2 کنال فروخت کر کے اگر آپ گجرات جی ڈی روڈ پہ چلے جائیں تو وہاں ہو سکتا ہے اس کے مقابلے میں 10 مرلے ہی آئے. اور وہاں سے 10 میں جو ہے وہ بیچے 10 مرلے تو آپ کو آزادی چوک مینار پاکستان کے پاس ہو سکتا ہے 1.5 مرلے کی ایک دکان ملے. تو مختلف جگہوں کا مختلف پراپرٹی ریٹ ہوتا ہے. سب سے قیمتی جگہ حرمین طیبین کے آس پاس ہیں تو یہاں ہو سکتا ہے مربع بیچے اور وہاں چند فٹ ملے. مختلف جگہوں کے پراپرٹی ریٹ یہ تو جو شعبے کے لوگ ہیں وہ بتائیں گے، لیکن جنت کا پراپرٹی ریٹ اللہ کے محبوب بتا رہے ہیں. جس کو جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی، ایک عصا اور ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ مل گئی، دنیا و مافیہ سے وہ زیادہ قیمتی ہے. 7 بر اعظموں پہ پھیلا ہوا یہ جہاں، لوگوں کے پاس ساز و سامان، مال و دولت، سونا چاندی، زر و جواہرات، مالیاتی اداروں کے پاس پڑا ہوا سرمایہ اور زمین کی کوکھ میں رکھے ہوئے خزانے، پہاڑوں کے دامن میں چھپے ہوئے جواہرات، یہ سب جمع کر لیے جائیں جنت میں ایک عصا رکھنے کی جگہ پھر بھی قیمتی. یہ جنت کی پراپرٹی ویلیو ہے جو اللہ کے محبوب نے بیان فرمائی. اور جنت میں کتنی جگہ ملے گی کسی کو؟ سب سے کم جگہ اس کو ملے گی جو سب سے آخر میں جائے گا. بات بھی سمجھ میں آتی. جنت میں سب سے تھوڑی جگہ اس کے پاس ہوگی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا. جہنم کے رگڑے سہ کے آخر میں جنت میں جائے گا. سب سے تھوڑی جگہ اس کے پاس ہوگی. 2 مرلے کا مکان ہوگا، 3 مرلے کا ہوگا. صحیح بخاری اٹھائیے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آخری شخص جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کیا جانے لگے گا تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ لکا ما تمنیتا. جب پوچھے گا اللہ اسے کہ تجھے کیا چاہیے تو وہ کہے گا مجھے یہ عطا کر دیا جائے، تو اللہ فرمائے گا لکا ما تمنیتا، جو تیری آرزو تھی میں تجھے عطا کیا، اب تو جنت میں چلا جائے. اس کے لیے تو اتنا کافی ہوگا کہ سایہ دیوار جنت میں جگہ مل جائے اور جنت میں داخلہ ہو. وہ سوچے گا کہ وہاں تو کوئی مجھے رہنے کے لیے کٹیا مل جائے، کسی درخت کا سایہ بھی مل جائے تو کافی ہے. جو جہنم میں تکلیفیں سہ کے آیا ہوگا اسے کہا جائے گا جنت میں چلا جائے. اور جنت میں تیرے لیے دنیا سے 10 گنا جگہ ہے. یہ 7 بر اعظموں کی کائنات، اس کو 10 سے ضرب دے. اللہ اکبر. کہا تیرے لیے دنیا سے 10 گنا جگہ ہے. وہ شخص جو دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کی 2 انچ دبا کر کے آخر کہ جہنم کو خریدتا رہا، تو وہ جب سنے گا تو وہ کہے گا اتسخر وانت الملک، میرے رب تو رب ہو کے مجھ سے مذاق کر رہے. یعنی اسے عجیب لگے گا کہ دنیا سے 10 گنا جگہ، 7 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی کائنات، اتنا بڑا جہان، اس کو 10 سے ضرب دو، یہ اس کو جگہ ملے گی جو سب سے آخر میں جا رہا ہے. تو وہ کہے گا اتسخر وانت الملک، میرے مالک تو رب ہو کہ مجھ سے مذاق کر رہے. فتح النبی حتی بدت انیابہ، جب حضور یہ بیان فرما رہے تھے، صحیح بخاری اٹھائیے، حضور علیہ السلام خود اتنا مسکرانے لگے کہ حضور کی داڑھیں صحابہ کو نظر آنے لگے کہ اس کو لگے گا کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے. اللہ فرمائے گا نہیں، تیرے لیے دنیا سے 10 گنا جگہ ہے. یہ سب سے آخر میں بدترین شخص جو دنیا میں گناہوں سے لتڑ کر جس نے زندگی گزاری، جنت میں دنیا سے 10 گنا جگہ، 7 بر اعظموں کو 10 سے ضرب دے اتنی جگہ، اس سب سے آخر میں جانے والے کی ہوگی. تو بابا فرید گنج شکر کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا؟ داتا گنج بخش علی حجویری کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا؟ پھر صحابہ تابعین اہل بیت کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا؟ اور تم تھوڑی سی حکومت کی بات کرتے ہو کہ اس کے لیے امام حسین کربلا میں گئے. یار سب سے آخر میں جنت میں جانے والے کے لیے اتنی جاگیریں ہوں گی تو فاطمہ کے بیٹے کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا؟ ان کو کتنی جاگیریں جنت میں ملیں گی. جزاک اللہ خیر. رکھیے میری جانب دیکھیے گا.
تو ان کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. تو یہ تھوڑی زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی. یہ میں نے کہا 20 سال بنتے ہیں جو احتیاط سے گزارنے ہیں، وہ گزر ہی جاتے ہیں. حضرت دادا گنج بخش علی اجمیری علیہ رحمہ کے مرشد شیخ ابو الفضل الخطری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دنیا